بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو میری امی نے کہا، اے عبداللہ، آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کون سی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہو گیا یا آگ اس پر حرام ہو گئی؟ ہر قریب کرنے والے، نرم خو اور آسانی کرنے والے پر۔ مطلب بن عبد المالک بن حنطب مخزومی سے مرسلن مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی شخص کا ان الفاظ میں ذکر کرو کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ سچ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جھوٹ کہو گے تب تو یہ بہتان ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت کی اور فرمایا، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ سخت، دردناک، شدید ہے۔